عمرہ جاندہ کا سلام قبول ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں جس شخص نے پوری قوم کو ہنسایا اس کی اپنی زندگی کتنی خاموش اور تکلیف دہ تھی؟ پاکستانی فلمی تاریخ کا وہ کردار جس کا نام سنتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے رنگیلا، پاکستان کے لیجنڈ کامیڈین کی۔ پاگل دا پتر پھر آ گیا؟ جی سر، گل کرنا کہندا جنرل صاحب میرے بڑے اچھے دوست نے۔ رنگیلا کا اصل نام محمد سعید خان تھا۔ وہ 1937 میں افغانستان کے شہر جلال آباد میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا اور یوں ایک غریب مگر باصلاحیت بچہ لاہور کی گلیوں میں اپنی قسمت تلاش کرنے لگا۔ ساڈا پیے اللہ اللہ۔ غربت، مشکلات اور جدوجہد رنگیلا کی زندگی کا حصہ رہی، مگر ان کی فطری حس مزاح ہر دکھ پر غالب آتی چلی گئی۔ رنگیلا نے فلمی کیریئر کا آغاز بطور میک اپ مین اور جونیئر آرٹسٹ کیا، لیکن قسمت نے جلد ہی ان کی صلاحیت کو پہچان لی۔ 1965 کی فلم ہتھ جوڑی وہ موڑ ثابت ہوئی جس نے رنگیلا کو عوام کا محبوب بنا دیا۔ تے اسی جڑے پنڈ پنڈ پھرن والے ہاں، ساڈے کولوں ہاتھ کھسکائے جا ان کی معصوم شکل، انوکھے ڈائیلاگ اور بے ساختہ ایکٹنگ نے انہیں باقی سب سے الگ کر دیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائی رنگیلا کے نام رہی۔ انہوں نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا اور ہر کردار کو امر بنا دیا۔ ان کی مشہور فلموں میں ہتھ جوڑی، ان کہتے ہو لینڈے پوریا او بیویاں لگن تے پاویں نا۔ رنگیلا صرف اداکار ہی نہیں بلکہ ہدایت کار، گلوکار اور پروڈیوسر بھی رہے۔ رنگیلا کی کامیڈی صرف مذاق نہیں ہوتی تھی، ان میں معاشرتی طنز، معصومیت اور سچائی شامل ہوتی تھی۔ وہ بغیر چیخے لوگوں کو ہنسا دیتے تھے۔ ان کے تاثرات، آنکھوں کی زبان اور خاموش اداکاری انہیں ایک مکمل فنکار بناتی تھی۔ جانوروں کے حقوق کی حفاظت کروں گا اور ان انسانوں کے حقوق کی حفاظت بھی کروں گا۔ اسٹیج اور سکرین پر ہنسنے والا رنگیلا حقیقی زندگی میں کئی دکھوں سے لڑ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری بدل گئی اور رنگیلا کو وہ مقام نہ مل سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ نہ عورتیں بیوہ ہوتی۔ زندگی کے آخری حصے میں انہیں مالی مشکلات اور صحت کے مسائل کا سامنا رہا۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمارے فنکاروں کی کہانی اکثر بن جاتی ہے۔ رنگیلا 19 مئی 2005 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ ہنسی جو انہوں نے قوم کو دی آج بھی زندہ ہے۔ رنگیلا صرف ایک کامیڈین نہیں تھے، وہ ایک درد تھے، ایک احساس تھے اور پاکستانی فلمی تاریخ کا ایک انمول اثاثہ تھے۔ وہ خود تو چلے گئے، مگر ان کی اداکاری ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتی رہے گی کہ ہنسانا سب سے مشکل فن ہے۔